آپ کا بچہ پچھلے ایک ہفتے سے اسکول نہیں گیا، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس سے نقصان ہوتا ہے کہ اس نے کئی دنوں سے کوئی ڈسکشن آپ کے ساتھ نہیں کیا۔ یعنی اگر آپ کا بچہ ایک ہفتے سے اسکول نہیں گیا تو اس سے کتنا نقصان ہوگا، لیکن اگر اس نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن نہیں کیا ہے تو اس سے جو نقصان ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کے بچے نے ایگزام میں آنے والے پیپر میں 4 سوال چھوڑ دیے اور نہیں کر سکا تو اس سے جو نقصان ہوگا وہ چھوٹا ہے، لیکن وہ سوال جو اسے آپ سے کرنے چاہیے تھے اس نے کبھی آپ سے نہیں کیے، اس سے جو نقصان ہوگا وہ لائف ٹائم ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ آج میرا بیٹا اپنے فائنل ایگزام میں 4 کویسچنز چھوڑ کے آ گیا اس لیے کہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، تو اس کا غم آپ کو تھوڑا سا ہونا چاہیے۔ آئیڈیلی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کرے آپ صحیح ہو جائیں اور بالکل بھی غم نہ ہو، آپ کہیں کوئی بات نہیں، سو واٹ، کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، ایسا کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر اس نے وہ سوال جو اس کو آپ کے ساتھ کرنے چاہیے تھے اور اس سوالوں پر ایک کئی گھنٹوں کی کانورسیشن اس کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے تھی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اس نے آپ سے سوالات نہیں کیے۔ مطلب میں نے ایک دفعہ کسی سیشن میں نے لوگ بیٹھے تھے، میں نے پوچھا آپ کے بچوں نے پچھلے 3 دن میں آپ سے کیا سوال کیا؟ تو بہت سے لوگوں نے وہ سوال بتائے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا آج کیا پکا ہے، میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا موبائل کا چارجر نہیں مل رہا، وہ آپ نے دیکھا ہے وہ کہاں ہے، کسی نے پوچھا کہ وہ فلاں ایپ کیسے ڈاؤن لوڈ ہوگی تو اس نے یہ پوچھا، اس طرح کی باتیں اس نے پوچھی۔ مطلب یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، اسے میں سوال ہی نہیں سمجھتا۔ تو کانورسیشنز ہونی چاہیے، ڈیپ لیول پہ میننگ فل کانورسیشنز ہونی چاہیے۔ باتیں کرنا جو ہے نا سب سے قیمتی تعلیمی عمل ہوتا ہے کسی بھی مربی کے ساتھ تعلق میں۔ یعنی مربی کا سب سے بڑا تعلیمی استعمال یہ ہے کہ اس کے ساتھ باتیں کی جائیں یا اس کی باتیں سنی جائیں، اور مطلب یا اس کی دعاؤں میں رہا جائے یا اس سے مشورہ کیا جائے، یہ بڑی قیمتی باتیں۔ تو اب باتیں کرنے کا وقت نکالیے، بیٹھ کے باتیں کیجیے۔ اور اگر آپ کو اپنے بچے کے ساتھ باتیں کرنے کا وقت اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ اس کو ٹیوشن پہ جانا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کانورسیشن کے راستے میں اس کی ٹیوشن رکاوٹ ہے، یا اگر اس کی اسکولنگ کا لوڈ اتنا ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ باتوں کا وقت نہیں مل رہا، تو اللہ آپ کو وہ نظر اور فہم عطا کرے کہ آپ کو اسکولنگ آبسٹیکل نظر آئے کانورسیشن کے راستے میں، آپ کہیں تمہاری اسکولنگ اتنی زیادہ اوور انگیجنگ ہے کہ ہمیں اور تمہیں بیٹھ کے باتیں کرنے کا ہی وقت نہیں ملتا، تم جب فری ہوتے ہو تو تمہیں ہوم ورک کی پریشانی ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں تم پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھو نا، وہ بیٹھا ہے آپ کے ساتھ، اس کے ذہن میں کوئی اور پریشانی ہے اسکول کی، آپ کے ذہن میں آفس کی پریشانی ہے، دونوں ایبسنٹ مائنڈیڈ ہیں، دونوں ڈسٹرب ہیں، باتیں کیا ہوں گی؟ تو وہ باتیں تو نہیں ہوتی۔ کانورسیشن کا وقت نکالیے۔ یعنی اگر باتیں نہیں کی ہیں تو آپ اپنے بچوں کی مینٹورنگ نہیں کر رہے ہیں۔ مینٹورنگ کرنے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ باتیں کرنے کا وقت نکالنا ہوگا۔ بہت ہی اچھا وقت وہ ہوتا ہے جب ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور کھانے کے بعد ہم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، کھانا تو ختم ہو گیا تھا لیکن باتیں اس کے بعد 40 منٹ 1 گھنٹہ چلتی رہیں، سب بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہیں، بڑی زبردست بات تھی۔ یا ویسے ہی کسی دن ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرنے کا وقت نکالیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باتیں کریں، کچھ ٹاپکس کیا ہوں باتوں کے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ اسے ایسا نہ لگے کہ آپ درس دے رہے ہیں، اسے ایسا نہ لگے کہ آپ لیکچر دے رہے ہیں، یعنی یہ ٹیلنگ نہیں ہوگی، ٹاکنگ ہوگی۔ اس میں بتانا نہیں ہوگا، اس میں ایکسپلور کرنا اور باتیں کرنا۔ مطلب ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کسی موضوع پہ ٹاک دے رہے ہیں، ایسا نہیں لگے گا، بلکہ ایسا لگے گا کہ ایک میوچول ایک کانورسیشن ہے، باتیں ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر موضوعات کیا ہوں؟ ایک ڈسکشن ضرور ہونا چاہیے نیڈس اور وانٹس کا فرق۔ ہمیں مذہب کی ضرورت کیوں ہے اتنے ماڈرن دور میں، جب ہر مسئلے کا علاج سائنس اور ٹیکنالوجی پیش کر رہی ہے؟ تو کیا انسان کو آج بھی مذہب کی ضرورت ہے؟ تو مذہب کی ضرورت ہے تو کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھا جائے۔ مطلب بچے مذہب کو صرف اس لیے فالو نہ کریں کہ ان کے اماں اور ابا کا ایک مذہب تھا انہوں نے بھی فالو کر لیا، بلکہ وہ چیزوں کی ڈیپتھ میں جائیں کہ انسان کو مذہب کی ضرورت کیوں ہے۔
اسی طرح ایک ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نفس کیا ہے، اور نفس کے مسائل کیا ہیں، نفس کے چیلنجز کیا ہیں، نفس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. نفس ایک موضوع ہونا چاہیے ہمارا، مطلب اسی کی ڈیٹیل میں آئے گا دل کیا ہے، اسی کی ڈیٹیل میں آئے گا ذہن کیا ہے، سوچ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، خواہش کیا ہے. یہ سب چیزیں ڈسکس ہوں گی. میں سمجھتا ہوں یہ 4 5 6 موضوعات جو میں نے بتائے ہیں، کم از کم ان موضوعات پر بات ہونی چاہیے. ایک آدھ موضوع اور ایڈ کر لیں کہ اچھے دوست کی پہچان کیا ہے، ہم دوست کسے کہیں، اصل دوست کون ہو سکتا ہے، مطلب ان چیزوں پہ ڈسکس کریں. ابھی ہوا یہ ہے کہ چونکہ یہ باتیں نہیں ہوئی ہیں نا، تو اگر آپ نے مذہب کو ریشنلائز کرنے والا، یعنی مذہب کو جسٹیفائی کرنے والا کانورسیشن نہیں کی ہے، یعنی مذہب ہوتا ہی کیوں ہے، ہمیں کیوں، مطلب مذہب کیوں چاہیے، یہ ڈسکشن نہیں کی ہے، اور آپ کا بچہ ایک انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہا ہے یا ایک اچھی سی یونیورسٹی میں، جس کے لیے آپ بہت زیادہ کماتے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ نے داخلہ کرایا ہے اور بڑی بھاری فیس دیتے ہیں، اور اس کی پوری جو اس کا روٹین ہے اس میں 8 9 گھنٹے اسی روٹین کے نظر ہوتے ہیں، تو وہ ایکسپوز ہوگا بہت سے ایسے ٹرینڈز سے اور بہت سے ایسے کہہ لیجئے تھاٹ کے تھریڈز سے، جس سے وہ اس کے ذہن میں کچھ کویسچنز آئیں گے، اور وہ پھر پوچھے گا کہ بھائی آپ میرے لیے لباس کی وہ ریسٹرکشنز کیوں کر رہے ہیں جو میرے دوستوں کی امیاں ان کے لباس پہ نہیں کرتی. میں وہ والا لباس پہن کے کیوں جاؤں جو آپ چاہتے ہیں، میں تو اپنی مرضی کا لباس پہنوں گی یا پہنوں گا. آپ کہیں گے نہیں یہ لباس صحیح نہیں ہے. تو کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا. اللہ نے کیوں منع کر دیا؟ اللہ کو کیا پڑ گیا؟ اب وہ کویسچنز پیدا ہوں گے. جو فنڈامنٹل کانورسیشنز ہیں وہ کرنا ضروری ہیں. جو میں ابھی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 5 6 موضوعات میں نے کہے ہیں، یہ موضوعات بہت اہم ہیں. ہم نے ان چیزوں پہ ڈسکس ہی نہیں کیا ہوتا، اور ہم کسی خاص فرینڈ سے الرجک ہو جاتے ہیں، یا ہم کوئی بدگمانی ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کوئی فلاں دوست ہے نا، اس کے ساتھ دوستی نہیں کرو، اور فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دوست ہوتا کون ہے، کیوں ہوتا ہے، اچھے دوست کی پہچان کیا ہے؟ یہ تو آپ نے ڈسکس نہیں کیا. آپ تو فلاں دوست کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں. آپ یہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں کہ کسی انسان کے بارے میں اس کو جانے بغیر اس کے ظاہری رویے کی بنیاد پر اس کے اوپر بدگمانی کی جا سکتی ہے. یعنی کیا کسی بچے کے دوست کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ بہت ہی لیمیٹڈ ڈیٹا کے اوپر بدگمانی کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا، غیبت کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور اس کے اوپر ہماری پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ کویسچن ہے نا. کیا خیال ہے؟ ابھی تو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں. یعنی میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک ٹائپ آف کانورسیشن ہے جس کو میں کہتا ہوں ایشو سینٹرڈ کانورسیشن. ایک اور ٹائپ کی کانورسیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن. جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھو دوست کی ضرورت ہمیں کیوں ہوتی ہے، اور دوست کی ہوتی ہے ضرورت، دوست بہت اہم ہوتا ہے، دوست کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، اور دوست بھی اللہ کی بلیسنگ ہے، نعمت ہے. دوستی اچھی کیسے ہوتی ہے، دوستی خراب کیسے ہوتی ہے، دوستی میں چیلنجز کیا آتے ہیں، اور اچھا دوست کون ہوتا ہے، کس طرح کے انسانوں کو مجھے اپنا دوست بنانا چاہیے، یہ کانورسیشن آپ نے پہلے سے کر رکھی ہے. اور اب اس کی زندگی میں کوئی ارشد آ گیا ہے، کوئی بشرا آ گئی ہے، کوئی حمزہ آ گیا ہے، کوئی اور ایک لڑکی آ گئی ہے، کوئی لڑکا آ گیا ہے، اور اب آپ پریشان ہو رہے ہیں، اور اب آپ پہلو بدل رہے ہیں، اور آپ لال پیلے ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یار اس کی موبائل پہ میں نے دیکھا فلاں لڑکی کا میسج آیا ہوا ہے، موبائل پہ دیکھا فلاں لڑکے کا میسج آیا ہوا. اب آپ پریشان ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور اب آپ فلاں بندے کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم فلاں بندے سے دوستی نہیں رکھو گے. مطلب آپ کو کیا خیال ہے کہ آپ نے کہا اچھا تم ارشد سے دوستی چھوڑ دو، تو کہے گا اوکے آپ نے بالکل صحیح بتایا، کل سے انشاءاللہ ارشد سے کٹی. آپ اسے کیا سکھا رہے ہیں؟ مطلب پہلی بات تو یہ کسی انسان کی غیبت، کسی انسان کے بارے میں بدگمانی، پھر کسی انسان سے قطع تعلق، یہ تینوں چیزیں آپ اسے سکھا رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا وہ ایسا کرے گا؟ وہ ایسا نہیں کرے گا. وہ یہ لرن کرے گا کہ ابا جان کے ریڈار پہ ارشد آ گیا، اب ارشد کو ریڈار سے بچانے کی ذمہ داری میری اپنی، لہٰذا ارشد سے دوستی اور گہری کرنی ہے. ابا اور اماں کو پتہ بھی نہ لگے کہ میں ارشد سے اتنی گہری دوستی نبھا رہا ہوں. اینڈ ہی ہیز آل دا اسکلس، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اس کے بائیں ہاتھ کی بات ہے. اب آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ارشد سے اس کی دوستی ہے. مطلب وہ ایک ایڈیشنل فلٹر لگا لے گا کہ واٹ ناٹ ٹو ٹیل یو، یہ فلٹر اس نے لگا لیا. اوکے ابا جان سے ارشد کی کوئی بات نہیں ہونی، ٹھیک ہے، اماں جان سے ارشد کے بارے میں کچھ نہیں بتانا، لیکن کل سے ارشد کے ساتھ اور زیادہ وقت گزارنا ہے کیونکہ ارشد تو بہت اچھا آدمی ہے. یہ ہے وہ پرابلم. باتیں کریں اپنے بچوں سے. جب آپ کسی
برانڈ اسٹور پہ جاتے ہیں کپڑے لینے کے لیے، اور آپ کی بیٹی کو یا آپ کے بیٹے کو ایک انتہائی بیہودہ لباس پسند آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی دوست نے پہنا تھا، میرا فلاں دوست اور ان کی امی یہ لباس پہنتی ہیں، میں کیوں نہ پہنوں، اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ لباس ٹھیک نہیں ہے۔ اور اب آپ جو کانورسیشن کریں گے وہ ایشو سینٹرڈ کانورسیشن ہے، پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن نہیں ہے۔ آپ اسے یہ بتائیے بیوٹی کسے کہتے ہیں، فیشن کسے کہتے ہیں، اور بیوٹی اور فیشن ایک چیز نہیں ہوتی۔ ایستھیٹکس کچھ اور چیز ہے، فیشن کچھ اور چیز ہے، آپ اس کا فرق بتائیے، یا آپ اس سے یہ ڈسکس کیجئے نا کہ انسان کو مذہب کی ضرورت کیوں ہے، اس پہ ڈسکس کیجیے اب۔ لیکن ان ساری چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے۔